ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، قالت کہا، الملائکہ فرشتوں نے، وَإِذْ قالت الملائکہ اور جب فرشتوں نے کہا، یا مریم اے مریم، انا بے شک، اللہ تعالی نے اصطفیٰ کی آپ کو منتخب فرمایا ہے، چنا ہے، وطہر کی اور آپ کو پاکیزہ بنایا، واصطفیٰ کی اور آپ کو منتخب فرمایا، چنا آپ کو، علی پر، نساء عورتیں، العالمین ساری دنیا کی، اور سارے زمانے اور سارے جہان کی عورتوں پر اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب فرمایا۔ یہ واقعہ بتدریج آگے بڑھ رہا ہے۔ واقعہ شروع ہوا جب حضرت عمران کی اہلیہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ امید سے تھیں، تو انہوں نے منت مانی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں۔ تو اللہ رب العزت نے بیٹی عطا فرمائی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ بیٹا بھی ہوتا تو وہ اس بیٹی جیسا نہ ہو سکتا تھا۔ پھر ان کی تربیت کا مرحلہ آیا، کفالت، تربیت، پرورش۔ بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر سرپرستی ان کی تربیت ہوتی رہی۔ بالآخر وہ وقت آ گیا کہ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے حضرت مریم کا انتخاب فرمایا تھا، تو اب جو آیات آ رہی ہیں، ان آیات میں اس انتخاب کا تذکرہ اور اس کی تفاصیل بیان کی جا رہی ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب فرشتوں نے کہا، چونکہ معاملہ اہم تھا اسی لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر حضرت مریم کو مخاطب فرمایا اور مخاطب کر کے کہنے لگے، یا مریم اے مریم، ان اللہ اصطفیٰ کی اللہ تعالی نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے، آپ کو چنا ہے، آپ کو منتخب کیا ہے۔ اب یہ جو چنا ہے، آپ کو منتخب فرمایا ہے، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا، اور ساری دنیا کی عورتوں میں سے اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب فرمایا۔ اور اصطفیٰ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نیکی میں، تقوی میں، بزرگی میں، شان میں، عظمت میں اللہ رب العزت نے آپ کو باقی جہان کی عورتوں پر نمایاں اور ممتاز فرمایا۔ اس وقت یعنی جب وہ تھیں اس وقت روئے زمین پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان سے زیادہ پاکیزہ، نیک اور شریف النفس کوئی خاتون نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے زمانے کی عورتوں پر زیادہ مقدس فرمایا، مبارک فرمایا، پاکیزہ فرمایا۔ وطہر کی اور اللہ نے آپ کو پاکیزہ بنایا۔ خصوصاً اس چیز کا تذکرہ اس لیے ہے کہ آگے جو حالات آنے والے ہیں تو وہاں لوگوں کے ذہنوں میں کوئی اشتباہ نہ ہو، شک و شبہ نہ ہو، اسی لیے آپ کی پاکیزگی کا تذکرہ اور اس کی گواہی اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں۔ وطہر کی اور آپ کو پاکیزہ بنایا، واصطفیٰ کی اور آپ کو چنا اللہ تعالیٰ نے، علی نساء العالمین سارے جہان کی عورتوں پر۔ یا مریم اے مریم، اقنتی آپ فرما بردار رہیے، لربکی اپنے رب کی، اقنتی لربکی آپ اپنے رب کی فرما بردار رہیے، واسجدی اور اس کے حضور سجدہ ریز رہیے، ورکعی اور جھکی رہی ہے، مع الراکعین جھکنے والوں کے ساتھ،
وارکعی مع الراکعین، اور جھکنے والوں کے ساتھ اللہ کے حضور جھکے رہیے، چونکہ یہ بیت المقدس میں ہے اور وہ وہاں کے لوگوں کی عبادت گاہ ہے، تو جس طرح اور لوگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اے مریم آپ بھی عبادت میں مشغول رہا کیجیے، اللہ کے حضور سجدہ ریز رہا کیجیے۔ ذالک، یہ اب وہ واقعہ بیان کرتے کرتے اس آیت میں گفتگو کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ گیا ہے۔ ذالک، یہ من انباء الغیب، من سے انباء خبریں، واقعات، الغیب غیب کے، یہ غیب کی خبریں اور غیب کے واقعات، نوحیہ ہم وحی کر رہے ہیں اور ہم بھیج رہے ہیں، الیک آپ کی طرف، نوحیہ الیک یہ آپ کی طرف ہم بھیج رہے ہیں، وما اور نہیں، کنتا تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، وما کنت لدیہم اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ جب، یلقونا وہ لوگ ڈال رہے تھے یا پھینک رہے تھے، اقلامہم، اقلام قلم کی جمع ہے، قلم پین، جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے، ایہم کہ ان میں سے کون، یکفلو کفالت کرے گا، تربیت کرے گا، پرورش کرے گا، مریم کی، کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت اور تربیت کرے گا، وما اور نہیں، کنتا تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، وما کنت لدیہم اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ جب، یختصمون جب وہ لوگ اس بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ یہ تذکرہ پیچھے بھی آ چکا ہے۔ حضرت مریم کی جب ان کی والدہ لے کے آئیں، میں نے تو منت مانی ہے، اللہ کی طرف سے بیٹی ہوئی ہے، میں نے تو منت مانی ہے کہ اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی، تو میں تو لے کے آ گئی ہوں۔ تو اب ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضرت مریم کی تربیت اس کے حصے میں آ جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص مقام اور منصب تھا ان کا اور اعزاز تھا۔ حضرت زکریا نبی ہیں تو ان کو بذریعہ وہی بھی معلوم ہو رہا ہوگا کہ یہ معمولی بچی نہیں ہے، تو ہر ایک خواہش مند تھا کہ اس کی تربیت میرے حصے میں آئے، تو مجھے یہ سعادت ملے۔ تو طے یہ ہوا کہ سب اپنے اپنے ساتھ پانی بہ رہا ہے، کوئی نہر ہے، اپنے اپنے پین پھینکتے ہیں، جس کا پین تو نہیں قلم، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے بجائے مخالف سمت میں چل پڑا، مخالف سمت میں چل پڑا، تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قرآن اس کے نام نکلا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے قلم پھینکے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ مخالف سمت میں چلنا شروع ہو گیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم کی تربیت کا قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جب یہ سارا بحث و مباحثہ تھا اور بات چیت چل رہی تھی اور وہ قلم پھینک رہے تھے، یہ واقعات آپ مکہ میں بیٹھ کر بتا رہے ہیں، جبکہ یہ تو آپ کی ولادت سے بھی قبل کے واقعات ہیں، آپ تو وہاں تھے نہیں، تو پھر آپ کو کیسے پتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، نوحیہ الیک، یہ جتنے بھی اس قسم کے غیب کے واقعات ہیں، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کہ نبیوں کے پاس اللہ کی طرف سے وحی اور پیغام آتے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں، وما کنت لدیہم آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم جب وہ پھینک رہے تھے اپنے قلم، کہ ایہم یکفل مریم کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، وما کنت اور نہ تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، اذ یختصمون جب وہ اس بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے، اذ قالت جب کہا، یعنی پھر وہ وقت بھی یاد کریں، وہ منظر بھی، جب کہا الملائکہ فرشتوں نے، جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم
ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبشرو خوشخبری سناتے ہیں کی آپ کو، ان اللہ یبشرو کی اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، بکلمۃ منہ ایک فرمان کی اپنی طرف سے، کلمہ فرمان، اسمہ اور اس کا نام ہوگا المسیح عیسی بن مریم، مسیح عیسی بن مریم، اس کا نام ہوگا مسیح عیسی بن مریم۔ یہ جو کلمہ کا لفظ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم نے اس سورت کی ابتدا میں پڑھا تھا کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات میں سے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا صحیح مفہوم اور معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو ساری تفصیل آتی ہے اس سے یہ کہا جا سکتا ہے اللہ کا وہ فرمان جو حضرت مریم کی طرف آیا، جو حضرت مریم تک پہنچا۔ بکلمۃ منہ، اللہ اپنے کلمے کی آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، اپنے طرف سے ایک کلمے کی آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، اسمہ اس کا نام ہوگا المسیح عیسی بن مریم، مسیح عیسی بن مریم، مسیح عیسی بن مریم ان کا نام ہوگا، وجیہن بڑے ہی شان والے، آبرو والے، بڑے ہی مرتبے والے، بڑے ہی مقام والے ہوں گے، پھر دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین اور اللہ کے بہت ہی مقرب بندوں میں سے ہوں گے، ومن المقربین اللہ کے بہت ہی مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ دنیا میں ان کی جو شان اور مرتبہ ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آج تک دنیا میں سب سے زیادہ جس ہستی کے لوگ نام لیوا رہے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جو لوگ ان کی امت کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، جیسے عیسائی ہیں، چلیں وہ تو ہے ہی ہیں، وہ تو ہے ہی ہیں، وہ تو باقاعدہ اپنے آپ کو ان کی امت کہتے ہیں، نام لیتے ہیں ان کا، لیکن مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں۔ تو اربوں کی تعداد میں، بلکہ قیامت تک خربوں کی تعداد میں مسلمان، اور پھر خربہا کی تعداد میں عیسائی، یہ سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ تھوڑا سا دنیا، تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ دنیائی عیسائیت راہ راست سے ہٹ گئی ہے، اعتدال سے ہٹ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی عقیدت، ان کی محبت، ان کی عظمت وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو دیکھیں دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے لوگ نام لیوا ہوں۔ اس سے بڑھ کر کیا شان ہوگی؟ اس سے بڑھ وجیہن فی الدنیا، دنیا میں بڑی آبرو والے ہوں گے، بڑے شان و شوکت والے ہوں گے۔ لوگوں نے چاہا ان کا نام مٹا دیں، لوگوں نے چاہا ان کا نام ختم کر دیں، اللہ رب العزت نے ایسا ان کا نام روشن فرمایا، ایسا چمکایا۔ یہ تو دنیا میں ہے، اور والآخرہ، آخرت میں کیا ہوگا یہ پھر آخرت میں جا کے دیکھیں گے، یہ پھر آخرت میں جا کر دیکھیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم انشاءاللہ یہ آگے آیات آئیں گی پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک عجیب شان یہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے دنیا میں، ایک دفعہ پھر دنیا ان کو اپنے سامنے پائے گی، دنیا عیسائیت صحیح معنوں میں ان پر ایمان لے آئے گی، صحیح معنوں میں ان پر ایمان لے آئے گی۔ وہ جو گمراہیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اہل ایمان تو پہلے ہی ایمان لائے ہوئے ہوں، اہل ایمان تو پہلے ہی ایمان لے آئے ہوئے ہیں۔ اور دنیا عیسائیت جس کی بہت بڑی تعداد ہے، جو بہت بڑی تعداد میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے عیسائی ہیں، دنیا عیسائیت ہے، وہ سب کی سب صحیح معنوں میں ان پر ایمان لے آئے گی، اور مسلمان تو ان پر ایمان، تو یہ ان کی شان کا ایک الگ نظارہ اور منظر ہوگا۔ تو حضرت مریم کتنی خوش نصیب تھی، حضرت مریم کتنی خوش نصیب تھی، اللہ رب العزت نے ایک بیٹا ان کو دیا، اور ایسا بیٹا دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ، یہ دیکھیں ایک بڑی عجیب بات ہے، حالانکہ مقام اور مرتبے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے بڑھ کر نہیں ہے، مقام اور مرتبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہیں، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔
لیکن ایک انفرادی ان کی وہ ہے، ان کی خاصیت اور خوبی اور صفت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نام لیوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کہہ لیں کہ نبوت سے سرفراز فرمائے گئے، وقتی طور پر لوگ کم تھے، پھر آہستہ آہستہ بڑے بڑے، پھر بہت بڑے، اور دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں آج بھی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تب بھی اور آج بھی دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیواؤں کی ہیں آج بھی۔ اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفیٰ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشر کی آپ کو بشارت اور خوشخبری سناتے ہیں، بکلمۃ منہ، اپنے ایک فرمان کی، اپنے ایک کلمے کی، اسمہ، اس کا نام ہوگا المسیح عیسی بن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم۔ یہ بات بہت دفعہ گزر چکی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ اکثر ان کی ولدیت آتی ہے، عیسیٰ بن مریم، اور کسی نبی کے ساتھ ولدیت نہیں آئے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام قرآن کریم میں 12 نام آتا ہے، ولدیت کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت دفعہ قرآن کریم میں نام آیا اور ولدیت کا شاید کسی کو پتہ ہی نہ ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہم بار بار پڑھ رہے ہیں اور ولدیت کا کسی کو پتہ ہی نہ ہو، کسی کو شاید نام کا پتہ ہی نہ ہو، اور ایسا بھی ہوگا کہ نہیں پتہ ہوگا۔ اور انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولدیت بڑی معروف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والد ہیں، لیکن قرآن کریم میں کہیں پر بھی نہیں آئے گا اسحاق ابنا ابراہیم، یا اسماعیل ابنا ابراہیم، یا یعقوب ابنا اسحاق، یا یوسف بن یعقوب، قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں آئے گا۔ حالانکہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹا ہیں، لیکن قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں آتا سلیمان نبنا داؤد، کہیں پر بھی نہیں آتا، صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے 2 باتوں کی تصدیق کے لیے، 2 باتوں کے لیے۔ یہود کا دعویٰ یہ تھا، خدا نخواستہ، کہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، کہ وہ غلط تعلقات کی بنا پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اللہ نے تردید فرمائی، یہ کسی یوسف کا بیٹا نہیں تھا، یہ مریم کا بیٹا تھا، صرف اور صرف مریم کا بیٹا۔ دنیا عیسائیت کہنے لگی اللہ کا بیٹا ہے، مسیح عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے کہا، ہر جگہ کہا، نہیں، میرا بیٹا نہیں ہے بلکہ مریم کا بیٹا ہے۔ اس لیے ان کی ولدیت قرآن کریم میں جا بجا آئی ہے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بڑی ہی ابرو والے، بڑی ہی شان والے، بہت ہی مرتبے والے، بہت ہی مقام والے ہوں گے۔ والآخرہ، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور اللہ کے بہت ہی مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ ویکلم، اور وہ بات چیت کریں گے، الناس، لوگوں سے، فی المہدی، پنگھوڑے میں، گہوارے میں، پنگھوڑے میں، وکہلا، اور ادھیڑ عمری میں بھی۔ وہ لوگوں سے بات کریں گے گہوارے میں، پنگھوڑے میں، یا ماں کی گود کہہ لیجیے آپ، ماں کی گود میں بھی، اور وکہلا، اور ادھیڑ عمری میں بھی، ومن الصالحین، اور اللہ کے بہت ہی نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 2 بڑے پہلوؤں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو معجزہ ہے، پیدائش کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد، جب بچہ بول نہیں سکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات چیت کی ہے، بڑی دلچسپ بات، بڑی واضح، بڑوں کی طرح بات چیت کی ہے، بہت بڑا مضمون ارشاد فرمایا۔ انی عبداللہ، کل بھی بات ہوئی تھی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی، 16ویں پارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ مریم کے اندر۔ یہ معجزہ تھا، حالانکہ اس وقت بچہ بات نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ خوبی اور صفت عطا فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وکہلا، اور ادھیڑ عمری میں بھی لوگوں سے بات چیت کریں گے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ماشاءاللہ یہاں پر کافی حضرات ادھیڑ عمر ہیں تو یہ بات چیت کرتے ہیں، تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی خوبی ہوئی؟ یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ یہ کمال کی بات ہے۔ اور کمال کی بات اس طرح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا تو وہ جوانی کا زمانہ تھا ان کا، غالباً کوئی 32-33 سال، 33 سال عموماً کہا جاتا ہے ان کی عمر تھی، 33 سال وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ تو ابھی ادھیڑ عمری تو آئی ہی نہیں،
اس کا مطلب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور ان کا وہ جو ادھیڑ عمری والی عمر آتی ہے وہ ان کی آئے گی اور وہ لوگوں سے ہم کلام ہوں گے. اس میں اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارکہ سے بالکل واضح ہے، بغیر کسی بھی قسم کے شک و شبہ کے. اور بلکہ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یدفن معی، کہ میرے ساتھ ہی ان کی تدفین ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی ان کی تدفین ہوگی. ایک قبر کے برابر جگہ آج بھی وہاں خالی ہے، وہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر ان کی تدفین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگی. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ بات چیت کریں گے لوگوں سے، فی المہدی، گہوارے میں بھی، تو یہ تو معجزہ ہوا، وکہلا، اور ادھیڑ عمری میں بھی، یہ ان کی دوسری خاص صفت ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے بہت ہی نیک بندوں میں سے ہوں گے. بس یہاں تک. جی کیا ہو جائیں گے؟ جی جی ہاں، کیا بات ہوگی؟ اللہ رب العزت نے، جی اللہ رب العزت نے نا جو دین اسلام ہے، اس دین اسلام کو ایک دفعہ پوری دنیا کے اوپر غالب فرمانا ہے، پوری دنیا کے اوپر، کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین مذہب کی حکومت اور اقتدار نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین اسلام پورے سب کے تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے. اچھا، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے پھر شخصیت بھی ایسی بڑی منتخب فرمائی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو وقت آگے بڑھ رہا ہے تو کفر مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ کفر کی کوئی اتنی بڑی شکلیں دنیا میں آئیں گی کہ ان کے مقابلے کے لیے اسی نوعیت کی کوئی بڑی ہستی اور شخصیت ہونی چاہیے. دجال آئے گا، شاید عام انسانوں کے بس کی بات ہی نہ ہو اس کا خاتمہ، اس کو ختم کرنا عام انسانوں کے بس کی بات ہی شاید نہ ہو. وہ اتنا بڑھ جائے گا کہ انسان سے بڑھ کر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. وہ اپنے آپ کو خدا کہہ لے، میں خدا ہوں، وہ کہے گا میں خدا ہوں. اور کون سا کام ہے جو کوئی چاہتا ہے، حتیٰ کہ ایسی شکلیں بھی بظاہر، ایسی شکلیں بھی وہ کر کے دکھائے گا کہ جو شخص زندہ ہے اس کو مار دے گا اور مار کے اس کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا. یہ تو ایک اس قسم کے مناظر بھی ہوں گے. اس کے علاوہ اس کے پاس اس درجے کی طاقت قوت ہوگی کہ عام انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اس کا سامنا کر سکیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام میں سے تمام کے تمام انبیاء وہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور میں بھی پناہ مانگتا ہوں اور تمہیں بھی تلقین کرتا ہوں کہ تم بھی پناہ مانگو. اور باقاعدہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یا اللہ دجال کے فتنے سے مجھے محفوظ فرما. اور تم بھی دعا مانگو کہ اللہ پاک تمہیں بھی محفوظ فرمائے. تو روئے زمین پر جتنے فتنے آئے ہیں نا، سب سے بڑا، سب سے خطرناک فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہوگا. تو اللہ رب العزت پھر اس کے خاتمے کے لیے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کے ہاتھوں مارا جائے گا. پھر اس کے بعد ایک اور بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، اور وہ فتنہ ہوگا یاجوج ماجوج کا. وہ تعداد کے اعتبار سے اتنا بڑا فتنہ ہوگا، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ بقیہ دنیا 1% اور وہ 99% ہوں گے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نکلیں گے اور نکل کر وہ دنیا میں پھیلیں گے
تو جہاں سے گزریں گے پانی کے تمام ذخائر پی کر ختم کر دیں گے، کھا کر خوراک کے تمام ذخائر ختم کر دیں گے، چاہے وہ ذخائر جو ہیں کھیتی باڑی کی صورت کے اندر ہوں، باغات کی شکل میں ہوں، یا وہ عام خوراک کی شکل کے اندر ہوں، جس شکل میں وہ ختم کر دیں گے، اور انسانوں کو مارنا اور قتل کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ عام انسانوں سے ان کو ختم کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کو بھی ختم فرمائیں گے۔ تو چونکہ مقاصد بہت بڑے ہوں گے، عام انسانوں کے لیے شاید اس وقت فیس کرنا اور مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی خاص طاقت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں دنیا میں نازل فرمائیں گے، اور دنیا کو وہ ہر قسم کے ظلم و زیادتی اور کفر و شرک اور نفاق سے پاک فرما دیں گے، اور دنیا جو ہے وہ بالکل جس طرح انسان پیدا ہوا تھا اس طرح تھی نا ویسی ہو جائے گی، بالکل امن و امان 100%۔ اور اتنا امن و امان ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان اور سانپ کا بچہ آپس میں کھیلیں گے اور کوئی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور سونا چاندی زمین پر بکھرا پڑا بھی ہوگا نا تو کوئی اس کو دیکھے گا نہیں، لوگ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جایا کریں گے ان چیزوں کو چھوڑ کر۔ تو یہ مقاصد ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمائیں گے۔ تو کہلا پھر وہ ادھیڑ عمری کی ان کی عمر بھی آئے گی، اس زمانے کے اندر بھی آ کر وہ لوگوں سے بات چیت کریں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہوں گے۔